بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نصاب الصرف سبق نمبر 42 اجوف کے قواعد۔ آج ہم انشاءاللہ اجوف کے قواعد پڑھیں گے۔ آئیے جانتے ہیں پہلے اجوف کی تعریف، پہلے بیان کی ہے، ہم دہرا دیتے ہیں۔ اسے معطل العین بھی کہتے ہیں۔ اجوف کو معطل العین یعنی وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ میں عین کلمے کی جگہ کوئی حرف علت واقع ہو، اسے اجوف بھی کہتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ اجوف واوی وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ میں عین کلمہ حرف علت واو ہو، جیسے قول کہنا، قولا اصل میں تھا قوالا۔ اجوف یائی وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ میں عین کلمہ حرف علت یا ہو، جیسے بیعن خرید و فروخت کرنا، باء اصل میں تھا بایا۔ آئیے اب ہم قاعدہ پڑھتے ہیں اجوف کا۔ قاعدہ نمبر 1، اگر فتحہ کے بعد واو یا متحرک آ جائے، اگر فتحہ کے بعد واو یا متحرک آ جائے تو اسے چند شرائط کے ساتھ الف سے بدلنا واجب ہے، جیسے قوالا۔ ٹھیک ہے، اگر فتح کے بعد واو یا متحرک آ جائے، فتح ہے قاف کے اوپر، اس کے بعد واو ہے اور وہ بھی متحرک ہے، متحرک جس کے اوپر حرکت ہو، قوالا سے قالب، بایا سے با ہے، فتح ہے با پر، یا متحرک ہے تو اسے با الف سے بدل دیں گے، واجب ہے بلکہ۔ ٹھیک ہے، اگر فتح کے بعد واو یا متحرک آ جائے تو اسے چند شرائط کے ساتھ الف سے بدلنا واجب ہے، جیسے قوالا سے قولا اور بایا سے با۔ شرائط وہ یہ ہیں، نمبر 1، وہ واو یا کا ما قبل حرف مفتوح اسی کلمے میں ہو، یہ شرط ہے۔ واو یا کا ما قبل حرف مفتوح اسی کلمے میں ہو، جیسے سیقول میں یا کو الف سے نہیں بدلیں گے، کیونکہ اس کا ما قبل حرف مفتوح سین اسی کلمے میں نہیں ہے، سین الگ ہے اور یقول الگ ہے، تو قاعدہ یہاں نہیں لگے گا۔ نمبر 2، وہ دونوں واو یا فا کلمے میں نہ ہو، وہ دونوں واو یا فا کلمے میں نہ ہو، لہذا توفا تیسرا میں واو اور یا کو الف سے نہیں بدلا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے واو جو ہے یہاں پر یہ فا کلمے میں ہے، اور تیسرا میں جو ہے جو یا ہے یہاں پہ یہ فا کلمے میں ہے، کیونکہ تا تو حروف عتین کی ہے۔ ٹھیک ہے، تا حروف عتین کی ہے، فا کلمہ ہے یہاں پہ واو، دوسرے میں یا ہے یہ فا کلمہ ہے، تو یہاں پہ یہ قاعدہ نہیں لگے گا۔ 3 نمبر، ان دونوں کے بعد یا مشدد یا نون تاکید نہ ہو، ان دونوں کے بعد یا مشدد یا نون تاکید نہ ہو، جیسے رضاوی یون۔ اب واو تو ہے متحرک ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں اس کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، مشدد۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کے بعد یا مشدد یا نون تاکید نہ ہو، ایک شاینا، اب یا متحرک تو ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے، نون مشدد ہے، تو قاعدہ نہیں لگے گا۔ 4 نمبر، یہ دونوں فعلا یا فعلتن کے وزن پر آنے والے کلمے میں نہ ہو، جیسے حیوان فعلان کے وزن پر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حیدا یہ فعلا کے وزن پر ہے، حوقلتن یہ فعلتن کے وزن پر ہے، تو یہاں پر قاعدہ نہیں لگے گا، واو یا متحرک تو ہے لیکن قاعدہ نہیں لگے گا۔
وہ دونوں ایسے کلمے میں نہ ہو جن میں عیب یا رنگ کا معنی پایا جائے، جیسے عاویرہ اور سیدہ، عابدہ اور سیدہ۔ تو وہ دونوں ایسے کلمے میں نہ ہو جس میں رنگ یا عیب کا معنی پایا جائے۔ عاویرہ اور سیدہ، ان میں عیب کا معنی پایا جا رہا ہے تو یہاں پہ قاعدہ نہیں لگے گا۔ ان دونوں کے بعد تثنیہ یا جمع مؤنث سالم کا الف نہ ہو، جیسے عصاوانے، عصاوانے، ٹھیک ہے، واو متحرک تو ہے لیکن تثنیہ کا الف بھی آ رہا ہے، قاعدہ نہیں لگے گا۔ رما یا متحرک تو ہے لیکن تثنیہ کا الف آ رہا ہے، قاعدہ نہیں لگے گا۔ عصاواتن، واو متحرک تو ہے لیکن جمع مؤنث سالم ہے کا الف ہے تو قاعدہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ 7 نمبر، ان دونوں کی حرکت عارضی نہ ہو، جیسے لوستاسرا، لوستاسرا، اس میں واو کی حرکت عارضی ہے، واو کی حرکت عارضی ہے۔ ان میں سے کوئی لفیف کے عین کلمے میں نہ ہو، لفیف کے عین کلمے میں نہ ہو۔ آئیے آپ کو لفیف کی تعریف بتاتے ہیں۔ وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہو، اسے لفیف بھی کہتے ہیں۔ اس کی 2 اقسام ہیں جناب، سن لیں توجہ کے ساتھ، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ لفیف مقرون وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ میں پائے جانے والے حروف علت کے درمیان کسی حرف کا فاصلہ نہ ہو، جیسے نیتن، نیت کرنا، نوا۔ اور لفیف مفروق وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلیہ میں پائے جانے والے حروف علت کے درمیان کسی حرف کا فاصلہ ہو، جیسے وقیٌ، درمیان میں قاف آ گیا، بچانا، وقا، وقیا۔ تو یہ میں نے لفیف کی تعریف کر دی۔ آپ قاعدہ سنیں، یعنی کہ یہ جو شرط ہے، ان میں سے کوئی لفیف کے عین کلمے میں نہ ہو، جیسے توا، لفیف تو ہے، واو یا حرف علت میں سے آ رہے ہیں، تو یہ واو یا عین کلمے میں آ رہا ہے، وہ بھی لفیف کے، تو قاعدہ نہیں لگے گا۔ اسی طرح حی یا متحرک تو ہے لیکن لفیف ہے اور لفیف کا عین کلمہ ہے، قاعدہ نہیں لگے گا۔ 9 نمبر، یہ دونوں جس کلمے میں ہو وہ ایسے کلمے کا ہم معنی نہ ہو جس میں تعلیل نہیں ہوتی، جیسے اجتبارا، اعتبارا۔ ان مثالوں میں اجتبارا تجاورا کے معنی میں ہے، یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ایک معنی کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہنا، اور اعتبارا تعاورا کے معنی میں ہے، یعنی معنی کیا ہوگا؟ باری باری لینا۔ اور تجاورا اور تعاورا میں تعلیل نہیں ہوتی، کیونکہ ان دونوں میں واو متحرک کا ما قبل مفتوح نہیں بلکہ الف ساکن ہے، تو قاعدہ یہاں تعلیل نہیں ہوگی۔ 10 نمبر، ان دونوں کے بعد مدہ زائدہ نہ ہو۔ حروف مدہ 3 ہے نا، علی مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر علی مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ۔ ان دونوں کے بعد مدہ زائدہ نہ ہو، جیسے طویل۔ اب یا متحرک تو ہے لیکن مدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ غیور، غیور، یا متحرک تو ہے لیکن واو مدہ ہے۔ غیابت، غیابت، علی مدہ ہے۔ تو یہ قاعدہ ہم نے 1 نمبر قاعدہ جو بیان کیا ہے کہ اگر فتح کے بعد واو یا متحرک آ جائے تو اسے چند شرائط کے ساتھ الف سے بدلنا واجب ہے، جیسے قاولا سے قولا، ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آج پتہ لگا قولا اصل میں تھا قوالا۔ اسی طرح بایا سے باآ۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیں، اس کے شرائط کو یاد کریں، کاپی پر خوش خط لکھیں، تکرار کریں۔ اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔